موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، چلہ کاٹنے گئے، جیسے اللہ نے فرمایا نا 40 دن خاص کرو میں انعام دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو چلے میں ہیں، 40 دن اللہ کے لیے خاص کیے ہوئے۔ اس دوران کیا ہوا؟ وہ جادوگر نے کیا کیا؟ بچھڑا بنایا سونے کا، اس پہ مٹی منتر پڑے، دم کیا، بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ شاگرد موسیٰ علیہ السلام طور پر ہے، چلہ کاٹ رہے ہیں، ذکر کرنے گئے، عبادت کرنے گئے، اللہ کے لیے 40 دن خاص کرنے گئے۔ اب جو سامری نے بچڑا بنایا وہ بول پڑا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے اس شعبے میں آ کر ایمان سے چلے گئے۔ یہ تو قرآن کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جادو کہاں سے آ گیا، جادو کیوں ہوتا ہے؟ جدت کو تو ہم مانتے ہیں کہ نئی نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے، جو قدیمی چیز ہے اس کے اندر جدت نہیں آئے گی، اس کے اندر بھی جدت آئے گی، نص قطعی سے ثابت ہے، کوئی ظنی بات نہیں ہے، اللہ کے کلام کی بات ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ اس جادو کے شعبے کی وجہ سے ایمان سے چلے گئے، وہاں ایک اور نبی موجود ہے، ہارون علیہ السلام۔ اب وہ بڑا سمجھا رہے کہ یہ تو ایمان لے کر آ جاؤ، سمجھاتے رہے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے، لیکن وہ نہیں مانے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد واپسی آئے، جادو کی کاٹ ہو گئی، جادو ختم ہو گیا، پھر وہ پھر ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ چلے کا اثر ہے کہ جس نے چلے کاٹا ہوگا نا وہی جادو کا علاج کر سکتا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو اس کے اندر راز ہوتے ہیں، اسرار ہوتے ہیں، اللہ نے انبیاء سے ترتیبیں کروائی، اس کے اندر ایک سبق ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی زندگی دیکھو نا، ہم تو آپ علیہ السلام کی 23 سالہ زندگی کو بیان کرتے ہیں، یہ 40 سال کی زندگی کہاں گئی کہ آپ علیہ السلام خلوت نشینی فرما رہے ہیں، پہاڑ پر جا کے ذکر فرما رہے، 3 دن گزار کے آ رہے، کبھی 10 دن گزار کے آ رہے، کبھی 40 دن گزار کے آ رہے، پھر مہینہ گزار کے آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا 40 سال تک یہی معمول، آنا جانا لگا رہا۔ اب آپ علیہ السلام جب غار میں ذکر کرتے تو اسی غار کے اندر ایک نور کا گولا آتا، آپ علیہ السلام اس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ ایک دن وہ جبرائیل بن کر اور غار ہرا میں پہلی وحی کا نزول ہو گیا ذکر کی برکت سے۔ وہاں اللہ نے ایک دم کتاب دے دی چلے میں، یہاں آپ علیہ السلام چلہ کاٹ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، یا قرآن کا نزول شروع ہو گیا۔ بتاؤ ذکر سے اللہ دیتا ہے انعام کہ نہیں دیتا؟ ذکر سے اللہ علم دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ میرے محترم ساتھیوں، یہی چلے پھر آپ علیہ السلام نے اس کے بعد جب مکے والوں کو جمع کیا، دعوت شروع ہو گئی کہ زمانہ جاہلیت میں صحابہ کس قسم کے تھے، جب اللہ نے ان صحابہ کو صفات والا بنایا پھر کس قسم کے بن گئے۔ اب یہ صحابہ صفات والے بنے کس طریقے سے؟ اب اللہ کی ترتیب، اللہ نے نظام کس طرح بنایا کہ 1.25 لاکھ مجمع کو تیار کرنا تھا، اور ایسا مجمع تیار کرنا تھا کہ جس کے ایمان کی گواہی، جس کے معیار کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ یہ صحابہ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے معیار بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ صحابہ کا حوالہ دیتے کہ ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب جب صحابہ ایمان قبول کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ میں اس کلمے کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اس کلمے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، ذکر دعوت شروع ہو گئی ساتھ میں۔ ہم لوگوں نے ذکر چھوڑا ہوا ہے۔ اب جب آپ علیہ السلام کی 40 سال ذکر والے گزرے، تمام نبیوں نے 40 دن خاص ذکر کیا، حالانکہ نبی تو ہر وقت ذکر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ انبیاء اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ سے 24 گھنٹے کنیکٹ رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، لیکن یہ امت دیکھو اس کے اندر ایک اسرار ہوتا ہے، ایک راز ہوتے ہیں۔ اب جب صحابہ نے ایمان قبول کیا، 13 سال تک اللہ نے کسی حکم کو نازل نہیں کیا، 13 سال صرف دعوت اور ذکر ہے، دعوت اور ذکر ہے۔ اب 13 سال صحابہ سے ذکر کروایا گیا، کیونکہ ذکر سے انسان کی روحانی طاقت بنتی ہے، ذکر سے انسان بن جاتا ہے، دل بن جاتا ہے اس کا۔ جب 13 سال کے بعد آپ علیہ السلام معراج کا سفر شروع ہوا، سب سے پہلے حکم آیا نماز کا، آیا کہ نماز فرض ہو گئی۔ جتنے احکامات شریعت کے آئے یہ 13 سال کے بعد آئے۔ اب 13 سال صرف صحابہ سے ذکر کروایا گیا ہے اور دعوت دی گئی ہے۔ صحابہ گھوڑے کی پشت پر ہوتے یا اونٹ پر سوار ہوتے، زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے اور سامنے والے کو جا کر دعوت دیتے کہ لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔
ہم نے ذکر چھوڑ دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو، اس سے ایمان تازہ رہے گا. تو صحابہ صبح شام لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. ایمان کتنا تازہ، دل بن گیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 60,000 کے مجمع کے سامنے کھڑے ہیں، ایک 60,000 کی فوج ہے سامنے، اکیلے تنہا ان کے سامنے کھڑے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ ان 60,000 سے لڑنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں، کیونکہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہم زندہ ہے، یہ ذکر نہیں کرتے یہ مردہ ہے. انسان کا دل تو ذکر سے زندہ ہوتا ہے، پر اصل چیز تو دل ہے. جب آپ کا دل زندہ ہو جائے گا، اس دل میں اللہ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے، کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے کبھی اس در میں آ ٹھہرے. اس کے اندر تو یہ راز ہوتا ہے نا کہ پہلے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دو. مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. پہلے مرو پھر جیو گے. اپنے آپ کو مار دو، ہم کچھ نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا. اب ہمارے اندر میں ہے، کیونکہ دل میں زنگ اتنا لگ چکا ہے، دنیا کی محبت دل میں اتنی آ چکی ہے کہ اس دل میں حق بات آتی نہیں ہے. وہ کہتے نہیں کہ اللہ دلوں پہ مور لگاتے ہیں، مور بھی دل پہ لگاتے ہیں اللہ. جس کافر ہوتے ہیں نا، جو مشرک کافر، جو ایمان لانے جس نے نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگائے ہوتے ہیں. حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نہ آسمانوں میں سماتی ہے نہ زمینوں میں سماتی ہے. واحد ایک مومن کا دل ہے جس میں اللہ کی ذات سماتی ہے. اس میں تو اللہ سماتا ہے. اللہ دل میں کون سماتا ہے؟ اللہ سماتا ہے. یہ دل تو اللہ کا عرش ہے، اس پہ محنت کرنی ہے. صحابہ نے 13 سال ذکر کر کے ان کا دل بنا. انبیاء غار حرا میں جا کے، پہاڑوں پہ جا کے ذکر کرتے تھے. ہم نے کیا کیا؟ دل جو بنے گا یہ ذکر سے بنے گا. اب دل ذکر سے کیوں بنانا ہے؟ یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے عبادات احسان والی بن جائے. کون سی بن جائے؟ احسان والی. اب احسان والی عبادات بن جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، دیکھیں علم 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک علم ظاہر ہے، ایک علم باطن ہے. علم ظاہر وہ جو نقلی علوم ہے، اس کو ہم علم ظاہر کہتے ہیں. علم باطن وہ ہے جو اسراری علوم ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ ایک منقولات ہوتا ہے، ایک معقولات ہوتا ہے. تو میرے محترم ساتھیوں، ظاہری علوم قرآن کا پڑھنا ظاہری علوم ہے، حدیث کا پڑھنا ظاہری علوم ہے. شیخ القرآن بننا، شیخ الحدیث بننا یہ علم ظاہر ہے. صوفی بننا یہ علم باطن ہے. آپ علیہ السلام کے کتنے نام ہیں؟ ذاتی نام کتنے آپ علیہ السلام کے؟ کتنے نام ہیں؟ ذاتی نام 2 ہیں، باقی صفاتی نام ہیں. ذاتی نام کتنے آپ علیہ السلام کے؟ 2 ہیں. محمد، احمد. محمد میں ظاہر پوشیدہ، احمد میں علم باطن پوشیدہ ہے. آپ علیہ السلام کو فرش پر محمد کے نام سے پکارا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرش پر احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے. یہ آپ علیہ السلام کے 2 ذاتی نام ہیں. ذاتی نام سمجھتے نا، یہ ذاتی نام ہے. اب محمد میں شریعت پوشیدہ، احمد میں طریقت پوشیدہ. علم ظاہر شریعت، علم باطن طریقت. شریعت کا مطلب تمہیں مسئلہ بتانا، حلال حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے. طریقت کا مطلب تمہیں راستہ بتانا کہ تم اللہ تک کیسے پہنچو گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ، شریعت تو بڑی آتی ہے، فقیہ ہے. علم باطن سیکھنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں. 2.5 سال امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، یہ سارے صوفی بزرگ تھے. یہ نہیں کہ انہوں نے تصوف
تصوف کے اندر کمال تھا. اللہ جس کو امام بناتا ہے اس کو دونوں علوم سے نوازتا ہے. یہ یاد رکھو, جس کو اللہ امام بناتا ہے اس کو دونوں علوم سے نوازا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ آج تک چلتا ہوا تھا, دیوبند تک چلتا ہوا رہا تھا کہ جو علماء فارغ ہوتے وہ کسی بزرگ کے ہاتھ بیعت کرتے. جب یہ معاملہ رک گیا, امام مالک کیا فرماتے کہ جس نے جو عالم بنا, علم ظاہر پڑھا, عالم بنا, اب اس کو چاہیے کہ کسی اللہ والا کے ہاتھ پہ بیعت کر دے, اس کا یہ علم اس کو بچا دے گا. اگر یہ عالم بنا, اس نے اللہ والے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی, اس کا علم اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا. یہ امام مالک کا قول ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ تو صوفی تھے کہ نہیں تھے؟ سارے صوفی تھے. ذکر کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے کہ ذکر کیا ہے, ذکر کیا ہے. ہم تو جب نئے نئے اس علاقے میں خانقاہ, کوئی کہتے ہیں بدعتی آگے, کوئی کہتے ہیں کیا آگے کیا آگے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تم نے اپنے بڑوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا, اپنے اکابرین کے راستے سے ہٹ چکے, تو اللہ تو کام لینے کے لیے کسی نہ کسی کو کھڑا کرتا ہے. اس کی مرضی ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اللہ کی مرضی, جس سے دین کا کام لے, جس سے بھی لے, اس کی مرضی ہے. میرے محترم ساتھیوں, ایک وقت آتا ہے, ایک بڑے بڑے نام والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کسی گمنام کو اٹھاتے اس سے بڑا کام لے دیتا ہے. اللہ جب کام لینے پر آتے نا تو وہ کسی کو شکل کو نہیں دیکھتا, بس اللہ اپنا فضل کرتا ہے. جس پہ اپنا فضل کر دیا اللہ نے. دنیا تو ہر کسی کو مل جاتی ہے. باپ, بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, باپ مر گیا لیکن اربوں خربوں کروڑوں کی جائیداد کا وارث تھا. اب بچہ دنیا میں آنے سے پہلے وارث بنے کہ نہیں بنا سب چیزوں کا؟ بچے نے نہ محنت کی, نہ دنیا دیکھی, کچھ نہیں کی, لیکن کروڑوں اربوں کا وارث ہے کہ نہیں ماں کے پیٹ میں؟ جب اللہ نے زندہ اس کو پیدا کیا تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی وارث بنے کہ نہیں؟ سب چیزوں کا پراپرٹی کا مالک بنے کہ نہیں؟ دنیا تو اللہ ویسی دے دیتا ہے یار. اللہ اپنا دین ہر کسی کو نہیں دیتا, یاد رکھنا. دین اس کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے. دنیا تمہیں دے دے گا. دنیا اللہ نے کافر کو بھی دی ہے, نمرود کو بھی دی تھی, فرعون کو بھی دی تھی, شداد کو بھی دی تھی, ابو جہل کو بھی دی تھی. لیکن دین صاحب طالب کو اللہ دیتا ہے, جس کے دل میں طلب ہوتی ہے. صحابہ نے 13 سال اللہ کا ذکر کیا, 13 سال کفار کے ساتھ تانے بھی سہے, مارے بھی کھائیے, تکلیفیں بھی اٹھائیے. جب جا کے صحابہ کے دل جب ان کے بنے تو دل میں صحابہ کے دین کی اہمیت تھی. یہ مال پہ خوش نہیں ہو. ایک ہے اپنے باپ کا وارث بنا, باپ کی جائیداد کا, ایک ہے نبی کا وارث بنا. دونوں میں سے کون سا حال ہے بتاؤ؟ علم نبیوں کی میراث ہے. اللہ جس کو یہ دے دے یہ بڑا مال ہوتا ہے. وہ دنیا کا کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی مال کی کوئی حیثیت ہے؟ شکر کرو اللہ میں اپنے نبی کے دین کی وراثت میں کچھ نہ کچھ ذرہ ذرہ نصیب کر رہے ہیں. دنیا کا مال تو ایک انسان نے ساری زندگی کمائی, اللہ نے ایک زلزلے کا بھیجا حکم, 1 سیکنڈ کا جھٹکا آیا, اس کی سب چیزوں کو بہا کے لے گیا. یہ کیا دنیا کی حیثیت ہے؟ علم کی طلب ہو. فرق کیا ہے کہ انسان صفات والا بن جائے, ہمارے اندر وہ صفات آ جائے, اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قرب ایسے بن جائے. میرے محترم ساتھیوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی, یا اللہ ابو جہل یا عمر فاروق, ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو, دونوں میں سے ایک کو چن لے یا اللہ, اور دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنا دو. حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے نکلے ہوئے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. اب تلوار ہاتھ میں لے کر کس ارادے سے نکلے؟ اور وہاں اللہ نے ایمان سے نوازا. ابو جہل کو نہیں نوازا. کیوں؟ کہ ابو جہل جانتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے, پھر بھی انکار کرتا تھا, ایمان نہیں لاتا تھا. جاننے کے باوجود انکار کرتا تھا, اللہ نے اس کو ہدایت دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جانتے نہیں تھا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے, سنی سنائی باتوں پر عمل کیا کہ کوئی ایک شخص ایسا ہے لوگوں کو گمراہ کرے, غصے کے مارے تلوار لے کے نکل رہے ہیں. جس دن جانا ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے.
بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جانتے بھی ہیں انکار کر رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ کسی سے دین کا کام لیتے ہیں یا حسد نہیں ہے، شکر کرنا چاہیے کہ شکر ہے میرے بھائی سے اللہ کام لے رہے ہیں، ہم اس کے دستے بازو بنا کریں. میرے محترم ساتھیوں، دل ہمارے بن جائے، جب یہ دل ہمارے بن جائیں گے تو پھر اس دل میں کون رہتا ہے؟ اللہ رہتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف یوں انگلی سے اشارہ کیا کہ بیت اللہ تو کتنی عظیم، کتنی عظمت والی، تیری بڑی حرمت ہے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والے کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. دل میں ایمان کا نور ہے اس کے. جب انسان کلمہ پڑھتے ہیں نا، ایمان کا نور دل میں آتا ہے. خانہ کعبہ کتنا عظیم اور کتنی بڑی حرمت ہے، لیکن ایک ایمان والے کی اس سے بڑی حرمت ہے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم مسجد کو شہید کر دو، خانہ کعبہ کو شہید کر دو، لیکن کسی مومن کا دل مت دکھانا، کیونکہ دل میں میں رہتا ہوں. ہم روزانہ کتنے لوگوں کے دل دکھاتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے دل میں کون رہتا ہے؟ ڈھونڈ تو صحیح، اس کے اندر ہے اللہ. اس دل پہ صرف محنت کر. فرق اتنا ہے کہ انسان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے گناہ کر 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 کے دل کو سیاہ کر چکا ہے. حالانکہ اللہ نے تمہیں وہ دل دیا ہے، اب تم ذکر کرو کہ وہ دل تمہارا صاف ہو جائے. اس لیے ذکر کرایا جاتا ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے. جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو پھر یہ دل حق بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ علم ظاہر اور علم باطن پہ، یہ دو علم ہے. علم ظاہر آپ کو بتاتا ہے، حدیث جبرائیل ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب اس کی تشریح کوئی شیخ الحدیث کرے نا کہ اس کے کیا مراد ہے، کیسے پڑھیں گے نماز، کیونکہ دیکھنے کا معاملہ باطن کے ساتھ ہے. تو تمہیں صوفیہ بتائیں گے کہ اللہ کو تم کیسے دیکھو گے. پہلے وہ تم سے ذکر کرائیں گے، تمہارے دل کو صاف کرائیں گے. جب تمہارا دل روشن ہو جائے گا، ایک ہوتا ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا، ایک ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا. جب تمہاری دل کی آنکھ کھل جائے گی، جب تم نماز میں کھڑے ہوں گے، تمہیں اللہ نظر آئے گا. یہ حدیث سیکھنے کے لیے علم ظاہر والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اس سے فیضیاب ہونے کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے علم باطن والوں کے پاس جایا جاتا ہے. بات آ رہی سمجھ میں؟ حدیث کا مفہوم ہے مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب اللہ کے نور سے کیسے مومن دیکھتا ہے؟ اب علماء سے بولو، اس کی تشریح تو کریں. علم ظاہر میں تو پڑھ لیا، اب اس کا راز کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی تشریح کہاں سے پتہ چلے گی کہ اس سے کیا مراد ہے؟ علم باطن میں آؤ گے تب پتہ چلے گا. جب انسان دل پہ رگڑے مارتا ہے، جب یہ دل بنتا ہے، جب یہ روشن ہوتا ہے، تو اللہ اس کو وہ فراست سے نواز دیتا ہے. دل میں اللہ کا نور آتا ہے. کیا آتا ہے؟ جیسے فرمایا نا کہ انسان جب کلمہ پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، ایمان والا بنتے، ایمان کا نور اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے، یہ دل روشن ہو جاتا ہے. وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے، یہ قلب سلیم بن جاتا ہے. جب یہ دل روشن ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو فراست سے نواز دیتا ہے. پھر یہ دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے. کس کی نگاہ سے؟ جبھی تو رحمان بابا کہتے ہیں نا، ہر قدم چیدہ عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار دے درویشانو. پھر اس کے قدم کہاں کہاں تک جاتے ہیں. کیوں؟ اس کو اللہ وہ فراست دے دیتا ہے. میرے محترم ساتھیوں، ہم ذکر کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم میں وہ چیز حاصل ہو جائے کہ جب ہم نماز پڑھیں اللہ میں نظر آئے. ایک صحابی آتے فرماتے، یا رسول اللہ میں نے رات ایمان کے ساتھ گزاری. آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی دلیل تو پیش کرو کیسے رات ایمان کے ساتھ گزاری. وہ صحابی فرماتے، یا رسول اللہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک طرف جہنم آتی ہے، ایک طرف جنت آتی ہے، سامنے میرا اللہ ہوتا ہے. تو صحابہ نے 13 سال ذکر کیا تھا. صحابہ کی نمازیں ایسی تھی کہ ان کو اللہ نظر آتا تھا. اب یہ تمہیں اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، ان سے سیکھنا پڑے گا، تب تمہاری نمازیں ایسی بنیں گی. تم 40 سال مدرسے میں پڑھو ایسے تم یہ چیز تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے اس کا ذریعہ
خانقاہوں کو رکھا ہے، صوفیوں کو رکھا ہے، علم باطن کو رکھا ہے. اس کا ذریعہ اللہ نے بنائی اللہ والوں کو. یہ مستانے ہوتے اللہ والے. فراست اللہ نے ایسی دی ہوتی ہے. لوگ بڑے بڑے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن فراست کیسی ہوتی ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک یہودی آیا، ایک نوجوان خوبصورت قسم کا، ایک دم روشن چہرے والا ہوتا ہے نا. کہ دیکھو نور کا تعلق چمڑی سے نہیں ہوتا کہ اس کی چمڑی سفید ہے، یاد رکھنا، ورنہ گورے ہم سے زیادہ چمڑی سفید ہے ان کی. ان پہ انوارات، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان پہ انوارات برس رہے ہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ اسی طرح ایک نوجوان خوبصورت جیسا، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت ہے. پگڑی پہنی، امامہ پہنا، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے. حضرت ایک سوال پوچھنا ہے، پوچھو. سوال کیا کرتے ہیں حضرت؟ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس طرح سے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. حضرت اس کی تشریح کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جنید بغدادی غصے میں آئے، بغیرت تو یہودی ہے؟ کیا بولا؟ یہودی تو یہ کیوں پوچھ رہے مجھ سے؟ اس نے میں توبہ کی، کہا حضرت میں سمجھ گیا یہی مومن کی فراست ہوتی کہ تمہیں پتہ کیسے چلا. یہی کہتے ہیں مومن کی فراست کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میں توبہ پاؤں میں گر گیا، حضرت مجھے معاف کر دو. حالانکہ اس کیا کر کے گیا، پلاننگ کر کے کہ میں حضرت سے پوچھوں گا حضرت اس حدیث کا مطلب بتاؤ، تشریح کرو. حضرت جواب نہیں دے سکیں گے. پورے ان کے مریدوں کے سامنے حضرت جھوٹے ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا. یہ اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، یاد رکھو. یہ اپنے اکابر کو تم پڑھو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، باتیں کرتے ہو. قاسم نانوتھی رحمت اللہ علیہ دیوبند کے بانی، ہندوستان میں ان کو مناظرے کا ایک جگہ ایک لوگ آئے، حضرت آپ نے آ کر بیان کرنا ہے. کچھ لوگ گئے، وہ گئے شاہجہان پور کے لوگ تھے. کہا حضرت ہم نے سنے کہ آپ اس طرف آ رہے ہو، آپ کا بیان ہے، ہمارے گاؤں بھی آ جانا. ہمارے گاؤں کے بڑے جتنے بھی وہ رافضی ہیں، ان کی زمینیں زیادہ، ان کی زمینوں میں کھیتی باڑی کرتے، انہوں نے بڑی سختیاں کی ہوئی. حضرت آپ بیان کریں گے، ہو سکتے آپ کی بیان کی برکت سے ان کے دل نرم ہو جائیں گے، مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. کیونکہ قاسم نانوتھی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام تھا، نام بڑا تھا. حضرت نے قبول کر لیا، وہاں حضرت چلے گئے. اب وہاں رافضیوں کو پتہ چلا کہ قاسم نانوتھی آ رہے ہیں. انہوں نے ایک ڈرامے شروع کیے. انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے ذاکروں کو بلایا، 7-8 ذاکر مجموعے میں مختلف جگہ پہ بٹھا دیے کہ حضرت سے سوال پوچھیں گے، یہ سوال میں پھنس جائیں گے تو حضرت کی بےزتی ہو جائے گی. یہ بٹھا دیے. اب بیان شروع کہ جیسے وہ رافضی کھڑا ہوتا حضرت سے سوال پوچھتا، حضرت بیٹھ جاؤ. بیان کے دوران ہی ان کے سارے جوابات ان کو مل گئے. حیران ہو گئے، یار یہ کہ اس کو کہتے ہیں مومن کی فراست، کہ ان کو سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. اچھا مجمع ختم ہو گیا. اب انہوں نے کہا یار یہ چال تو ہماری ناکام ہو گئی. انہوں نے ایک پلاننگ کی، ایک نوجوان کو لٹایا. حضرت ایک بندے کا انتقال ہو گیا، آپ آ کے جنازہ پڑھا دو. آئیے مذاق کر رہے تھے حضرت کے ساتھ کہ جنازہ پڑھائیں گے، نماز ہم کہیں گے کھڑا ہو جا، وہ اٹھے گا تو ہم کہیں گے دیکھو تو زندہ تھا. وہ جیسے حضرت نے کہا اچھا گیا، حضرت جنازہ پڑھایا. انہوں نے آواز ہی اٹھو. حضرت نے کہا ہم نے کبھی زندے کا جنازہ پڑھایا نہیں ہے. وہیں پہ سارے پاؤں میں پڑ گئے، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ ہے مومن کی فراست. میرے محترم ساتھیوں، ہم نے اپنے دل پر محنت کرنی. کس پہ کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کریں گے نا محنت انشاءاللہ. ساتھی اپنا آثار لگا لیں، ذکر کل کا لگانا.